السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آپ میرے پیچھے یہاں برف دیکھ رہے ہیں، ساری رات یہاں برف پڑتی رہی ہے، اب بھی برف پڑ رہی ہے، اور حالانکہ ادھر سے ذرا لائٹ آ رہی ہے، لیکن اسٹل آئی تھنک یو شوڈ انجوائے دس ویو۔ پاکستانی صورتحال پہ مجھے جو ویلاگ کرنے کا یہ کو پچھلے 10 دن سے اتفاق ہوا ہے، مجھے ایک چیز کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ لوگوں نے میرے نیریٹو یا میرے بیانیے یا تجزیے سے بہت زیادہ اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ کل تو حد ہی ہو گئی، بلکہ ایک لندن سے ایک ینگ لڑکے نے فون کر کے کہا کہ یہ سارے باتیں چھوڑتے ہیں، یوٹیوبر شوبر، آپ اس طرح کریں کہ آپ ایک تاریخ دے دیں، ہم کوئی 200-300 لڑکا پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا میں تو خود نہیں جا سکتا، میں اسائلم پر ہوں اور آئی ہیو ٹو ٹیک پرمیشن، اور جو مسئلے مسائل ہیں۔ تو کہتا ہے کہ سر آپ ہمیں بڑا آپ نے انسپائر کیا ہے، اور جو فوج کے خلاف آپ بڑی کنسسٹنٹلی اور ان اینیمیز کے خلاف کر رہے ہیں، ایکچولی ہماری دشمن فوج ہے، بہت زبردست۔ یہ اسی وقت ہوا جب شیر افضل مروت کو یہ ٹاؤٹ، جو کمپنی بہادر کے ٹاؤٹ ہے، رؤف حسن، حامد خان وغیرہ، میں تو حیران ہوا تھا رؤف حسن کو جب پک کیا گیا تھا۔ یس وہ تھوڑا ایماندار ہے، ویری ایروگینٹ، ویری بیوروکریٹک، بڑا نواب بنتا ہے۔ میں 2008 سے 2011 دو بڑے پاورفل بورڈز کا چیئرمین، پرائیویٹائزیشن بورڈ اور چیئرمین کوآپریٹیوز بورڈ فار لیکویڈیشن رہا پنجاب میں۔ شہباز شریف گھر آیا تھا اینڈ ریکویسٹڈ می فار دوز 2 اسائنمنٹس، اور میں اپنی مرضی کرتا تھا نا، گانے کو تو میں بڑا تنتا تھا، اور یہ وہ آئی ہیڈ ٹو واک آؤٹ 2011 اگین بیکاز آف دیٹ۔ رؤف حسن صاحب ون آف دی ایڈوائزرس تھے انفارمیشن۔ ایک وہ پتہ نہیں، وہ سردیوں کی راتوں میں وہ کیا نام ہے یار، میں بھول جاتا ہوں اس شاعر کا وہ کیونکہ میں یہ اسپرچول اس سے دل سے کر رہا ہوتا ہوں، تو پھر وہ میں کچھ نام شام برین میموری کو میں اس وقت کھول نہیں سکتا ہوتا جب میں آپ کے ساتھ فلوئنسی سے بول رہا ہوتا ہوں۔ مین وہ تھا، دوسرا ایڈوائزر یہ تھا۔ یہ میرے پیسے ہیں کہ پتہ لٹرلی جب سی ایم آپ سے بڑا امپریسڈ ہے، آپ نے بیوروکریسی کے بھی بڑا تنا ہوا ہے، کچھ ہمیں بھی گائیڈ کریں، کچھ ہمارے بھی سفارش کریں۔ لٹرلی اباؤٹ رؤف حسن۔ حامد خان واز قاضی فائز عیسیٰ's lawyer. حامد خان واز جسٹس فرخ عرفان's lawyer. یہ حامد خان جتنا گندا بیہودہ آدمی نہیں زندگی میں پیدا ہو سکتا ہے۔ جب جسٹس افتخار کے ساتھ یہ تینوں تھے، اعتزاز احسن، حامد خان اور کورٹ وغیرہ، تو کورٹ اور اعتزاز احسن نے کہا جی کہ ہم کوئی کیس افتخار بحال ہو گیا نہیں اس کے سامنے، حامد خان لاتا تھا، بہت پرلے درجے کا حامد خان، کنجر، حرام زادہ۔ اسی طرح یہ ہے، دیکھیں آپ کو اس کنٹروورسی میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیں اب یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ شیرانی وغیرہ سے عمران خان نے کہا، میں نے تو کہا تھا کہ شیرانی وغیرہ سے معاہدہ کرو، یہ نظریاتی کیا، انہوں نے خود ہی ایک نظریاتی پارٹی بنائی، انہوں نے گند کیا، یہ سارے ننگے ہو گئے عمران خان کے سامنے۔ شیر افضل بہادر ہے، وہ ان کی اب ٹوئی کسنا چاہتا ہے، وہ سانگڑ سے چھوڑ کے جو ہے کوئی میدان میں جانے کے، اور میں آپ کو بتا دوں اگر ان الیکشنوں میں پھر بھی یہ عمران خان کو نہیں آنے دیتے، یہ دھاندلی کرتے ہیں، فرنٹیئر سے لوگ آ کے جی ایچ کیو پر قبضہ کر لیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پنجابی بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ اس کے سوا اس رنڈی رونے کا کوئی حل نہیں ہے۔ ابھی آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی آپ کو صرف اپنے حلقے میں جو عمران خان کا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے، یا تیر اور وہ شیر کے علاوہ، اور وہ فضلانڈ و شزلانڈ 3-4 سمبلز کے علاوہ آپ نے ووٹ دینے ہیں۔ بہت زیادہ تعداد میں نکلنا ہے، 12 کروڑ میں سے 10
करोड़ वोटर पीटीआई का है। कल गवर्नर ने ये फंस गए हैं। ये इमरान खान की साबित कदमी काम आई है। कल एक शख्स ने मुझे बहुत अच्छा कमेंट दिया जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने करना क्या है, मैं इसकी उर्दू भी कर दूंगा। कमेंट तो बेसिकली अंग्रेजी में है, बहुत ज़बरदस्त कमेंट है। उमर गार्शिया के नाम से ये कमेंट करते हैं मेरे यूट्यूब पे। That is the responsibility of the Pakistani public. It is now up to every single Pakistani, to make sure that everybody who can vote go to polling stations and has to be well aware of the political sign of the person who is backed and endorsed by Imran Khan. Tell your friends and families about the political sign of that person in your constituency. That is exactly the responsibility of each Pakistani. ये अब हमारी लड़ाई है। सब कुछ इमरान खान करे। Imran Khan has done more than what he could. Now it's up to people of Pakistan, especially in Punjab. साफ फरमाते हैं अंग्रेज़ी जिन्होंने कुछ उन्होंने आखिर में लिखा है कि ये अब हमारी लड़ाई है। अवाम को फुद्दू बनाया गया है। काजी फाइज ईसा ने अवाम की टूई 25 करोड़ की मारी। अब हमने काजी फाइज ईसा की और GHQ की टूई मारी। आज मैं वकार को सुन रहा था, चूतिए से हैं ये यूट्यूबर, वो पाँव उस पे रखवा कर उनकी गर्दन पे वो अपनी गांडा मनवा रहे। कम ऑन, वो तो उसको पूरी सीटें ही नहीं दे रहे हैं। दल्ले 2/3 सीटें वो मांग रहे हैं। वो तो उसको भी उन्होंने फंसा के रखा हुआ है और वो बाहर नहीं निकल रहा है। उसको पता है बेनज़ीर की तरह कत्ल कर देंगे। अब ये बहुत बुरे फंस गए हैं। मुझे आखिर तक लग रहा है ये इलेक्शन से किसी न किसी तरह दौड़ने की कोशिश करेंगे। कल इन्होंने बाइकआउट के लिए कुछ ISI ने टाउट छोड़े जो स्पेसेस कर रहे थे जिनके इंतखाबात का बाइकआउट किया जाए। ठीक है जी, कोई बाइकआउट नहीं होगा। ये नादिर मौका मिला है 10 करोड़ लोगों को सड़क पे आने का। अगर 8 फरवरी को 10 करोड़ पाकिस्तानी वोटर में से 5 करोड़ भी सड़क पर आ गया तो पाकिस्तान में इनकलाब की शुरुआत होगी। मैं आपको बता दूं, मुझे अभी भी शक है, हालांकि मेरा सदीक लुल्ली को चैलेंज है कि ये इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन मुझे अभी भी शक है ये इलेक्शन से दौड़ने की कोशिश करेंगे। ये पूरी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के सामने नंगे हैं। ये रऊफ हसन वगैरह और हमें तो इनकी तो कोई वक़्त ही नहीं ना, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये क्या, वो तो उसने सिर्फ कहा कि मिलिट्री के लिए ज़रा सॉफ्ट फेस वाले बंदे बयान किया करें, क्योंकि अगर शहबाज गिल टट्टर सा या कोई और बयानियाँ बताता है तो वो थोड़ा सा फिर इशू हो जाता है कि जी ये फवाद जैसे ये कोई और बंदे के फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए ये वो, क्योंकि ये प्रो मिलिट्री है। ये दोनों गांडे से, ये हामिद खान और रऊफ, इन लड़ाइयों से बाहर निकल जाए आप। गेट आउट ऑफ दीज फाइट्स। दिस इज़ नॉट द टाइम टू फाइट विद देम, दिस इज़ द टाइम टू सपोर्ट इमरान। अब जो कुछ हो गया, अल्लाह ताला बेहतर कर रहा है। हो सकता है शरानी वगैरह के साथ भी अगर मुआहिदा होता, बी प्लान, तो शायद वो भी ना चलता। लेकिन अब ये बहुत अच्छा हो गया है। इन्होंने अपनी मनमानी की है। बैलेट एक दिन पहले बन गए हुए थे, अंदाज़ा लगाएं, ये भी पता लगा है, जिसमें इनको बल्ले का निशान नहीं दिया गया था। कितने दुख की, इतना काजी फाइज ईसा के फैसले का उन्हें यकीन था। लिहाजा मैं आपको बताऊं, आप मुत्तहिद रहें। ये अब इमरान खान की नहीं, ये हमारी जंग है। Why don't you say this thing? Why pushing through to Imran Khan और हम आपस में लड़ रहे हैं like रऊफ हसन और ये कुत्ते बिल्ले हरामजादे। आप तो कहेंगे ये हमारी लड़ाई है, ना शेर अफजल मरवत की है, ना इमरान खान की है। रऊफ हसन वगैरह तो वैसे ही कूड़ेदान हैं, फिल्थ हैं, गटर हैं, ये तो ठीक है ना जी।
لہٰذا آپ کو اس وقت صرف اور صرف ایک چیز کی طرف مرکوز ہونا چاہیے، اور وہ ہے 8 فروری کو باہر نکلنا۔ 8 فروری کو اگر 5 کروڑ لوگ باہر نکل آئے تو وہ ایک بہت بڑا، ایشیا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا۔ ایسا ضرور ہوگا، میں آپ کو بتاؤں، سندھ میں تو نہیں، فرنٹیئر میں ایسا ضرور ہوگا۔ اور کل پھر کچھ مارنگ کی سفارشیں، خدا کے واسطے میرا منہ نہ کھلواؤ۔ وہ کل میں نے بلوچستان کے وہ اسٹوڈنٹ کا کہا تھا ہم پنجابیوں کا جگرا دیکھیں، رات سونے تک 24 لوگوں نے کہا کہ اس کا نمبر دیں، حالانکہ بہت پہلے ہی میرے ویلاگ کے 10 منٹ بعد ہی ون ڈاکٹر فرام UK picked up his number and sent him money in لاہور۔ ٹھیک ہے جی، اور دیکھیں بلوچی، یہ ہوتی ہے پنجابیز کی اسپرٹ۔ کاش مارنگ ادھر آتی کتی کی بچی اور آ کے کہتی کہ یہ GHQ کے خلاف پنجابی پختون ہم سب آؤ حملہ آور ہوں۔ ایسی بات نہیں کی، بلکہ جب اسے کہا گیا کہ پنجابی قتل ہوئے، مارے گئے، چپ۔ BLA کا پوچھا گیا، یہ جو وہ پشتین ہے، بالکل یہ 40 لوگ ISI کی B ٹیمیں ہیں، یہ حرام زادے ہیں، یہ فراڈ ہیں، ان سے بچ کر رہے ہیں۔ پیٹریوٹک میرے جیسے ہوتے ہیں، اسٹریٹ کلین۔ وہ عمران خان کو بھی کل ایک بندے نے کہا جی آپ تو اس کو بڑا کرٹیسائز کرتے تھے، تو اب کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کہا جی بیکاز ہی پرووڈ اس رانگ، ہی پرووڈ۔ ہم تو دیکھیں کرٹیسائز اس پہ کرتے تھے، یار 25 مئی کو کیوں نہیں چڑھائی کی؟ یار وہ پنڈی پہنچ گیا تھا، GHQ کیوں نہیں چڑھائی کی؟ یار کیوں IMF کو کہا کہ نہیں جی نہیں، میرے ملک کا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں کہا IMF کو جی میں نہیں سپورٹ کرتا؟ انہوں نے انگوٹھا بھی اس سے لگوا لیا۔ سب بندوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا، لیکن جب رب آپ کے ساتھ ہوتا ہے یو سکسیڈ۔ آپ چاہے جتنی مرضی رکاوٹیں ہوں، جتنی مرضی، کیا فرعون قائم رہا تھا اپنی ان مینپولیشنز کے ساتھ؟ کیا شاہ و فرعون قائم رہا تھا؟ کیا ضیاء، مشرف، ایوب خان قائم رہے تھے؟ کوئی قائم نہیں رہتا۔ اور اس دفعہ GHQ کی شامت لائے بغیر آپ نے گھروں میں نہیں بیٹھنا، آپ نے بالکل گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے۔ GHQ کی شامت لائے بغیر یہ 75 سال کی بدماشی، کتپنا، حرام زدگی، اس کو ایک دفعہ ختم کریں۔ اور وہ موقع آپ کے پاس 8 فروری کا ہے، جب آپ نے گھروں سے باہر نکلنا ہے۔ جو بھی رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کا ووٹ نہ دیں، گھروں سے باہر نکلنے سے ہی GHQ مر جائے گا، یہ جرنیل مر جائیں گے، آپ کو میں بتا دوں۔ آپ ری ایکٹ کریں گے، آپ کو لڑا رہے ہیں، یہ آپ کو ڈس اپوائنٹ۔ بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں او نہیں سر وہ ہار گئے، وہ سر جی یہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جیتتی ہے، سر وہ یہ ہو گیا نہیں جیتی، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ نہیں جیتتی۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہم عوام کو ڈیوائیڈ کر کے، نفرتیں پیدا کر کے جیتے ہیں، ادروائز کوئی جیتنے کا بالکل بھی نہیں اسکوپ ہے۔ آپ بالکل آپ کا ٹارگٹ GHQ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں، GHQ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں اور ٹارگٹ رکھیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور عمران خان نے ہمیں یہ بتایا ہے، اینڈ ہی از دا ون پرسن ہو از ٹو بی پکڈ اپ۔ یہ گانڈا شانڈا اس انہیں کے زور پہ آئے ہوئے نا بھائی۔ کل اوکاڑا کا جلسہ میں 2 دفعہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اوکاڑا رہا ہوں، میں نے پوچھا لوگوں سے، انہوں نے بتایا یہ ملوں والے وہ نعمت کی اور سارے انہی کے یہ کینڈیڈیٹ ہے۔ اور GOC ادھر مشرف ہوتا تھا، مجھے یاد ہے جب میں ADCG پہلی دفعہ تھا تو مشرف واز GOC دیر، یہ پینا پلانا ادھر کے فیوڈل نوابوں، راؤ سکندر وغیرہ کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ساری غنڈہ گردی، کتپنا، اس کو بالکل ختم کریں۔ آپ کی آئندے والی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، پاکستان میں رہنا ناممکن ہے۔ وہ لندن والا 2 لڑکا جو ہے وہ پریشان ہے کہ ہم
ہمیں لندن میں بھی دھکے پڑ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیز متحرک ہوں، زیادہ سے زیادہ اگر جو اوورسیز پاکستانیز کین افورڈ، جن کے خلاف کیسز نہیں ہیں، وہ پاکستان ضرور جائیں، اپنا ووٹ ڈالیں اور کنوینسنگ کریں اس کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے۔